الحمد للہ نحمد صلی علی رسول کریم وشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرا یہ پیغام مولانا مفتی طارق مسعود کے بارے میں ہے، بلکہ انہی کو ہے۔ میں برادر مکرم طارق مسعود صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کی میں نے کلپ سنی، اس کلپ میں آپ نے مراعات کی بات کی، حکومت کی جو ہے آپ نے طرفداری کی، حکومت دیتی ہے صحیح دیتی ہے، اور میری رائے ہے یہ ہے کہ اگر حکومت دیتی ہے، پھر اگر حکومت سے وظیفہ ملے گا تو عالم کا گد اونچا ہو جائے گا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، اور جو خود وزراء ہیں مراعات لے رہے ہیں تو وہ رہے ہیں، تو ہم نے دیا تو کیا ہو گیا، اور پی ٹی آئی سے اتحاد ہو گیا، پھر مخالفت تھے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے بات کی۔ میں کوشش کروں گا بہتر پہ ہر ایک سوال کا جواب دوں۔ میرا نا بات سنیں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو لڈ اور لڈو میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ خدا کے بندے، آپ یہ کہتے ہو کہ وزراء معاہد لے رہے ہیں، اور یہ مولانا فضل الرحمان ہے وزیر ہے، وہ حکومت کا بندہ ہے، اس کے اولاد حکومت کے بندے ہیں، اور وزراء علماء اکرام وزیر ہیں، منسٹر ہیں، وہ مراعات لے رہے ہیں، تو پھر اگر مسائل کے ائمہ نے دیا تو کیا فرق پڑے گا؟ تو بھائی سنو، آپ کو لڈ اور لڈو میں فرق محسوس نہیں ہوتا؟ وہ مراعات لے رہے ہیں، وہ اپنی تنخواہ لے رہے ہیں، جو حکومت میں کام کر رہے ہیں، جو ائمہ حکومت کے مسائل میں پیشوا میں ہیں، یا جو علماء اسلام اور حکومت کے ماتحت کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، دفتروں میں کام کر رہے ہیں، وہ اتنی تنخواہ لے رہے ہیں نا، جیسے اسکول میں ٹیچر ہیں، بہت سے علماء عربی ٹیچر ہیں، وہ بھی تنخواہ لے رہے ہیں، کبھی ان کو روکا ہم نے؟ وہ کبھی نہیں روکا۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک امام مسجد حکومت کا بندہ نہیں ہے تو حکومت کس مد میں اس کو پیسے دے رہی ہے؟ کیوں دے رہے بھائی؟ اور پھر یہ دے رہی ہے کہ اتنا زمین خریدنے کے لیے، اور پھر اس کو دے رہی ہے، پھر اتنا پرچہ دے رہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کسی جلسے میں جانا نہیں ہے، کسی فرقے کی بات کرنی نہیں ہے، کسی سیاسی مجلس میں، کسی سیاسی جلسے میں آپ کو جانا نہیں ہے۔ یہ حالت ہے آپ کی۔ وہ ملازم ہیں، وہ حکومت کے ملازم ہیں۔ یہ کیا ملازم ہے؟ ہاں، مسجد کو امام حکومت تعویذ میں لے، اپنے یہاں رجسٹر کرے اور کہے کہ آج کے بعد یہ مسجد حکومت کی ہے، جو اوقاف کھاتے میں آ گئی ہے، پھر اس امام کو اپنا ملازم رکھے، پھر تنخواہ دیتے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ کٹ کاٹ اونچا ہو جائے گا، تو کیوں؟ اب ہمارا کٹ کاٹ نیچے ہے، ابھی آپ نے ہماری قوت دیکھی نہیں۔ ہم وہ ہیں جو عمران کے فتنے کو ختم کیا، آپ نے ختم کیا۔ 26 ترمیم آئی، حکومت کو چنے کے چنے ہم نے چبوائے۔ 56 قانون تھے، 56 جو اس میں مشکل لکھی ہوئی تھی، یہ دفعہ تھی، یہ دفعہ سب کو 26 پہ کس نے لایا؟ ہم نے لائے۔ ہم نے عدالت کو بھی لوہے کے چنے چبائے، کس نے؟ ہم نے۔ کیا ہم حکومت کے پیسے چل رہے ہیں؟ ہم قائد کے ایک حکم پر 24 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچتے ہیں، کیا وہ پیسے ہمیں حکومت دیتی ہے؟ یہاں ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا قد اب بھی اونچا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گا۔ حکومت کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا، ہم حکومت کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے۔ آپ کیا بات کر رہے ہو کہ حکومت کے ساتھ پیٹائی کے ساتھ پہلے مخالفت تھی، اب اتحاد ہو گیا؟ ایک ہو گیا نا؟ ارے بھائی پاس ہو، اتحاد تو صحابہ اکرام نے عیسائیوں سے کیا۔ چلو صحابہ کی بات ہو، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو تقسیم ہند ہوا، انگریز جب ہندوستان میں آیا، اس وقت کیا علماء دیوبند نے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو کے ساتھ اتحاد نہیں کیا؟ سکھوں کے ساتھ اتحاد کر کے انگریز کو یہاں سے نہیں بھگایا؟ جب وہ سب کیا تو اس اتحاد میں آپ کو کیا تفریق نظر دیتا ہے؟ کیا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے؟
क्या फर्क है इसमें? देखें, मैं आपको बताता हूं, आपको तो देखकर ये बातें मैं आपको समझा रहा हूं, आपको समझनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आती तो आपके लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, इसा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। आपको इस बात का इल्म नहीं कि मुफ्ती को सबसे पहले जो कायदा सिखाया जाता है वो ये होता है, लम यकुन आलिमन फी ज़मानी फहुव जाहिल, जो जमाने के हालात से वाकिफ न हो जाहिल है। आप सियासत के दर्ज पीछ को जानते हो, सियासत के जो है कशमकश को जानते हो, आप किसी बात को नहीं जानते। देखें, आपकी इसी की वजह से आपके ऐसे बयान पहले आ चुके हैं। जब विफाक ने रद्द किया, 5 लाख से ज्यादा उम्मा इकराम के कायद मौलाना फजल रहमान ने, कायद जमीन ने, सवाद आजम ने इसको रद्द किया, तो आप किस बिना पर अपनी राय पेश कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, ये इस राय पेश करने के बाद ना आपकी कोई अहमियत रही है और न ही आपकी राय की कोई अहमियत रही है। और मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं, ऐसे बयान से बात आए, हम समझते हैं आप किसी में बात कर रहे हो और आप हमें हमारी यहां से नहीं समझो कि उसको कोई कह दे या कुछ दे दे वो खामोश होकर बैठ जाए, हम तुम्हारी नींदें हराम कर देंगे। ऐसे नहीं समझो भाई, तो हमारा भाई है, हमारे घर का है, तू तो हमारे लिए मिर्जा इंडियन से भी ज्यादा खतरनाक बन रहा है। उसको तो हम दाएं से चुप कर सकते हैं, तू तो हमारे घर का मत है, तुम्हें क्या करें? इस वजह से लोग आपको दरबारी मुल्ला कहते हैं, डालरी मुफ्ती कहते हैं। ये हैसियत रही है आपकी, समझ में आई बात? फितना फसाद न करें, अवाम में तफरकात न डालें, उलमा को खुद से बदजत न करें। ये मैं आपको छोटे भाई के होने की वजह से नसीहत करता हूँ। अल्लाह ताला आपको मुझे जज़ा खैर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।